والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے، یہی تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر تمہارے اندر آئے گا، اور جب اللہ کا ڈر آئے گا تو نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جائے گی اور برائیوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پوری انسانیت کو کہا اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور آگے دیکھیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین بچھائی، تمہارے لیے زمین ہموار کی۔ اے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم جس زمین پر چلتے ہیں کیا کبھی بھی پوری زندگی میں اس زمین کے متعلق ہم نے غور و فکر کی؟ جو سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سے پوچھئے، آج موجودہ جو دنیا کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگر ڈبل کر دیتا تو اللہ کی قسم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا وزن بڑھ جاتا، زمین کی گریویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی، چمکی شکتی بڑھ جاتی، زمین کے اندر کھینچنے کی چھمتا اتنی زیادہ ہو جاتی کہ درختوں کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہ ہوتی کہ جڑوں سے پانی چوس کر اپنے پتوں تک پہنچا سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک حد میں دنیا بنائی، نہ زیادہ چھوٹی نہ زیادہ بڑی بنا دیتا تو ہمارا قد بھی دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا جاتا اور ہم چیٹیوں کے مانند ایک دن ہو جاتے، اور اگر چھوٹا کر دیتا تو ہم زمین پر ٹک نہ سکتے تھے، غباروں کی طرح ہوا میں اڑتے۔ کیا ہم نے اللہ کی اس نعمت کو کبھی یاد کیا ہے کہ اللہ نے کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی تدبیر کے ساتھ یہ دنیا تمہارے لیے سجائی ہے؟ اللہ نے اسی حوالے سے بات کی۔ اچھا، آدمی سر کہاں جھکاتا ہے؟ جہاں سے ملتا ہے۔ آدمی پتا ہو کہ یہاں سے ملتا ہے پہلے پہنچ جاتا ہے، ناک رگڑنی پڑے منظور، بشرط کچھ ملنا چاہیے، ہے نا؟ آدمی مال کے پاس سر جھکاتا ہے، اور دوسری جگہ پاور کے سامنے، طاقت کے سامنے۔ تو اللہ کہتا میرے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، میرے پاس دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہ میرا پاور ہے۔ آئے میرے بندو، زمین تمہارے لیے بچھائی ہے، میرا پاور ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، یہ میرا پاور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ دینے کی بات کرتا ہے، ارے ہم ہی نے تو تمہیں آسمان سے بارش برسائی، اور بارش برسا کر تمہارے لیے غلہ ایجاد ہوا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی۔ ارے دیکھ کبھی بارش پر غور کر کے، اے رب سے بغاوت کرنے والوں، اللہ کے بلاوے پر سو جانے والوں، کھراٹے لے کر فجر میں سونے والوں، کیا تم نے کبھی بارش پر غور کیا ہے؟ ہم سمجھتے بارش ہو گئی کھیتی لہلہا جائے گی، بارش ہو گئی جانداروں میں جان آ گئی، حیوانوں میں جان آ گئی، نباتات بھی کھل اٹھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جان آ گئی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت پر؟ کبھی ہم نے غور کیا اللہ تعالیٰ پانی اور مٹی کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ ہرے رنگ کی لوکی اور مرچ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں پر لال رنگ ٹماٹر پیدا کرتا ہے، گاجر پیدا کرتا ہے، اسی مٹی اور پانی سے پیلا پن لیتے ہوئے لیمو پیدا کرتا ہے، وہیں پر سفید رنگ کی مولی بھی پیدا کرتا ہے۔ اے انسانوں، کیا ہم نے رب کی ان حکمتوں پر کبھی غور کیا؟ والارض فراشا، اللہ اسی لیے کہتا ہے اے انسانوں، ہم ہی ہیں جس نے تمہارے لیے زمین چلنے لائق بنایا۔ اور سورہ نبا پڑھیں گے تو ہوش اڑ جائیں گا۔ اللہ نے بتایا زمین کے لیے ہم نے کھوٹیاں لگائی ہیں، یہ مضبوط پہاڑ جو تم دیکھتے ہو، بڑی بڑی آندیاں جس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اللہ فرماتا ہے یہ خواہ مخواہ نہیں بنائے گئے، او تادا
ہم نے یہ مضبوط مضبوط پہاڑ بنا کر زمین کی کھوٹیاں گاڑی. وہ تو تمہارے کھوٹی جمع اللہ نے کہا ہم نے کھوٹیاں گاڑی ہے, زمین کی کھوٹیاں پہاڑ بنا کر گاڑ دی. جس طرح شامیانے آتے ہیں پھر رسی سے اسے کھوٹی میں ٹھوک دیا جاتا ہے تاکہ شامیانے گرنے سے محفوظ رہے. اللہ کہتا ہے آئے میرے بندو, زمین کو چلنے لائق بنانے کے لیے, زمین ہموار کرنے کے لیے ہم نے اوتادا تمہارے لیے کھوٹیاں لگائی ہے, کھوٹیاں ٹھوکی ہے. ایسے نہیں بن گئی, حکمت کے ساتھ. اللہ کہتا ہے ہم نے زمین تمہارے لیے بچھائی, آسمان تمہارے لیے چھت بنایا, آسمان سے بارش تمہارے لیے نازل کی, تمہارے لیے قسم قسم کے میوے اور پھل فروٹس پیدا کیے. قسم قسم کی کھانے کی چیزیں آج موجود ہے دنیا میں, ہے کہ ہم رات دن اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کی اور نعمت دیکھنا چاہتے ہیں تو دور مت جائیے, اپنے جسم پر غور کیجیے. اللہ نے آپ پیروں میں چلنے کی طاقت تو ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت, زبان میں قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی, تو کانوں میں سماعت یعنی سننے کی طاقت دی, وہیں پر آنکھوں میں بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت دی. دل و دماغ میں اسی پروردگار نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دی. اللہ چاہتا تو تجھے لنگڑا پیدا کر سکتا, اللہ چاہتا تو تجھے لولا پیدا کر دیتا. اللہ شکر مناؤ کہ اللہ نے تجھے صحت و تندرست پیدا کیا ہے, صحیح سالم پیدا کیا ہے, توانا جسم کا مالک بنایا ہے. جب تمہارے جسم میں طاقت آ گئی تم دندناتے پھرتے ہو, پان کھا کر سڑکیں لال کرتے ہو. اللہ کی قسم ہاسپٹلوں میں جاؤ, ہوش کے ٹھکانے آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کبھی ان ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہونے والے نوجوانوں ایسا لوگ جو کل تک آپ کے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ تھے, لیکن آج وہ ہاسپٹل کے کھٹیے پہ چونکی پہ پلنگ پہ آرام کر رہے ہیں. ان کے کانوں پر جب بھی اذان کی آواز ٹکراتی ہے وہ تمنا کرتے ہیں اے کاش میرے پیر صحیح ہوتے, کٹے نہ ہوتے, تو اللہ میں اپنے پیروں سے چل کر مسجد کی طرف جاتا, تیرے بلاوے پہ لبیک کہتا. ہائے افسوس کہ میرے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں. اللہ کی قسم یہ نعمتیں اس وقت ہم یاد کریں گے جب نعمتیں ہم سے چھن جائے گی. اللہ چاہتا تو تجھے گونگا بنا سکتا تھا, لیکن اللہ نے تیری زبان میں قوت گویائی دی. اے انسان اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے کیوں نہیں سوچتا کہ وہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. کوئی بات سنتے ہیں تو ہمیں یہ تصور کیوں نہیں ہوتا سماعت کی طاقت بھی اللہ دیتا. اللہ چاہتا تو ہمیں بہرا بنا سکتا تھا. قدم قدم پر رب کی ہم نعمت استعمال کر رہے ہیں, قدم قدم پر. ارے میں ایک بہت حقیر مثال جا رہا ہوں, ایک حقیر جانور کی مثال. اللہ کی قسم ایک کتا بھی, ایک حقیر مخلوق ناپاک جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. مالک کے چند ٹکڑوں پہ پلتا ہے. ایک دن روٹی کا ٹکڑا ڈالا, دوسرے دن بھی ڈالا, تیسرا دن ڈال دیا. آپ کے پیچھے وفاداری میں کتا لگ جاتا ہے. دن میں آپ اس کتے کو 50 مرتبہ بھی بلائیں تب بھی وہ کتا آپ کے پاس آ کر کے دم ہلاتا ہے. ہلاتا ہے کہ نہیں؟ ہلاتا ہے. کتے کے اندر ایک جانور ہے, اس کے اندر بولنے کی چھمتا نہیں, سمجھنے کی صلاحیت نہیں, لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ وفاداری کس کو کہی جاتی ہے. اے انسانوں ہم اپنے مالک کا دیا کھاتے, اپنے مالک کا دیا پیتے, اپنے مالک کی دی ہوئی طاقت سے چلتے, اپنے مالک کی دی ہوئی طاقت سے پکڑتے, اپنے مالک کی دی ہوئی طاقت سے سنتے, اپنے مالک کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتے. پھر کیوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتا ہے ہم ایئر فون کانوں میں لگا کر کیوں مگن رہتے ہیں؟ ہم گانے سن کر, ہم ویڈیوز گیم کھیل کر اپنے آپ کو کیوں مشغول کر لیتے ہیں؟ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر گپے شپے ہاک کر نماز کے اوقات کو ہم برباد کیوں کر دیتے ہیں؟ آئے میرے نوجوانوں, اس جوانی پر ذرا غور کرو. اللہ نے جو نعمت تمہیں دی یقین جانو یہ نعمت بھی تم سے چھن جانے والی ہے. ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی نہیں, ہمیشہ نہیں. ہر شخص اپنی عمر کا محاسبہ کرے اور یہ اندازہ لگائے
یہاں بات سمجھ میں نہ آئے گھر میں جانا، تنہائی اختیار کرنا، اکیلے میں سوچنا کہ اسے اگر اللہ نے زندگی مزید دی تو اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک چل سکتا ہے۔ ابھی 22 ہے نا، 2022 23 24 25 26 کہاں تک چل سکتا ہے؟ وہ اپنی عمر کا محاسبہ کرے کہ کتنا